پاکستان پنجاب بار کونسل نے صوبے بھر کی بار ایسوسیشنز میں خواتین کے لیے اسپیشل نائب صدر کی سیٹ مختص کر دی ہے۔ پاکستان پنجاب بار کونسل نے صوبے بھر کی بار ایسوسیشنز میں خواتین کے لیے اسپیشل نائب صدر کی سیٹ مختص کر دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی خواتین وکلاء کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پنجاب بار کونسل نے بار کے الیکشن میں خواتین کے لیے اسپیشل نائب صدر کی نشست مختص کر دی ہے، یعنی پنجاب بھر کی ہر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں خواتین وکلاء کے لیے ایک نائب صدر کی خاتون لازمی ہوگی، اور اس حوالے سے پنجاب بار کونسل میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل آصف شہزاد چودھری اور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ پنجاب بار کونسل نے ممبر پنجاب بار راشدہ لودھی ایڈوکیٹ کی قرارداد کو منظور کرتے ہوئے تمام بار ایسوسیشن میں خواتین کے لیے اسپیشل نائب صدر کی نشست کو مختص کیا۔ ٹھیک ہے اشفاق، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اشفاق۔ واسا کی نئی اسکیموں میں کارکردگی صفر، پنجاب حکومت کے بجٹ میں 38 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔ واسا انتظامیہ نے کسی ایک بھی اسکیم پر رواں مالی سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ پنجاب حکومت کے بجٹ میں 4 ارب 65 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اراضی، قذافی اسٹیڈیم کے سیوریج سسٹم پر کوئی کام نہ ہوا۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ یہ واسا کی نئی اسکیموں میں کارکردگی صفر نظر آئی ہے۔ پنجاب حکومت نے واسا کو 38 نئی ترقیاتی اسکیمیں شروع کرنے کی اجازت دی، لیکن پنجاب حکومت کے بجٹ میں منظوری کے باوجود انتظامیہ رواں مالی سال میں ایک بھی اسکیم پر جو تعمیراتی کام ہے اس کا آغاز نہ کر سکی۔ پنجاب حکومت کے بجٹ میں 4 ارب 65 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن رواں مالی سال میں واسا کی طرف سے اس بجٹ میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا جا سکا۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آئندہ الیکشن کی حکمت عملی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال۔ پارٹی رہنماؤں نے مختلف تجویز اور سفارشات پیش کی۔ مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آئندہ الیکشن کی حکمت عملی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے مختلف تجاویز اور سفارشات بھی پیش کی۔ مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت بھی کی گئی۔ تو خبر یہ ہے کہ پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ آئندہ الیکشن کی حکمت عملی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے مختلف تجویز اور سفارشات پیش کی ہیں، جبکہ مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ JUIF اور مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات ہوئی۔ آئندہ انتخابات کے لیے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصول اتفاق کر لیا گیا۔ انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستیں تیار کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، JUI مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کی کمیٹیوں کی ملاقات ماڈل ٹاؤن لاہور میں پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ آئندہ انتخابات کے لیے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستیں تیار کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان JUI کا یہ کہنا تھا کہ جو اس دفعہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں امید یہ ہے کہ لاہور میں بھی JUI کو سیٹ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں جہاں پر JUI کے ووٹ بینک زیادہ ہے، وہاں پر بھی نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ اپنے نمائندے کو لیٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ JUI کا نمائندہ جو ہے وہاں پر کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ترجمان JUI ان کا یہ کہنا تھا خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، انتخابی اور سیاسی حوالے سے مل جل کر چلیں گے۔ JUI وفد میں حافظ نصیر احرار، ذکریہ شاہ، راؤ عبدالقیوم اور خواجہ مدثر محمود شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں چودھری احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ شامل رہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
LDA کے 2 ڈائریکٹرز کی خدمات ایڈمن ڈائریکٹوریٹ کے سپورٹ ڈائریکٹر کچی آبادی مدثر مجید کا تبادلہ، ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم، ڈائریکٹر لا اپیل کورٹس وقاص بیگ کو بھی ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ DG LDA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ DG LDA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 ڈائریکٹرز ہیں جن کی خدمات کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ کے سپرد کر دیا گیا ہے اور ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جس میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ڈائریکٹر کچی آبادی مدثر مجید کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر لا اپیل کورٹس وقاص بیگ کا بھی تبادلہ کر کے ان کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ DG LDA کے احکامات پر دونوں افسران کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تاہم ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان افسران کی جانب سے مبینہ طور پر جو عدالتی کیسز تھے اس میں تحقیق کی جا رہی تھی اور گزشتہ روز جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی یہ LDA کے کیسز تھے کہ LDA کے حکام کی طرف سے جو بروقت رپورٹ ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی تھی، جس کی بنا پر یہ دونوں تبادلے کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش ایک ہفتے مزید لگی رہے گی۔ گل داؤدی کی 50 سے زائد اقسام جبکہ 35,000 سے زائد دیگر پودے پھولوں والے رنگ برنگے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت جیلانی پارک میں کیا گہما گہمی ہے، جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیو محمد علی سے جو اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ ہاں جی، لاہور تو باغوں کا شہر پہلے سے مشہور ہے اور جب موسم کے پھول اپنے رنگ بکھیرتے ہیں اس صورت کے اندر اپنا جو فضا ہے وہ معطر ہو جاتی ہے، اور لاہور کی جیلانی پارک کے اندر تقریباً 30,000 سے زائد پودے رکھے گئے ہیں، لیکن گل داؤدی کی جو نمائش ہے اس میں تقریباً اس میں 50 سے زیادہ اقسام ہیں اور 100 سے زیادہ ایسے گل داؤدی کے رنگ رکھے گئے ہیں۔ مختلف جو جتنے بھی PHA کی جانب سے مالی حضرات ہیں جو محنت کرتے ہیں ہر سال، پچھلے کئی سالوں سے یہ نمائش لگتی ہے۔ میرے ساتھ عارف حسین صاحب ہیں، یہ وہ مالی ہیں جن کے ہاتھوں سے گل داؤدی بنتا ہے اور اپنے رنگ بکھیرتا ہے۔ یہ بتائیں گی مجھے، عارف صاحب بتائیے گا کیا ٹوٹل کتنے پودے ہیں یہاں پہ، گل داؤدی کی کتنی اقسام ہیں اور یہاں پہ یہ نمائش مزید کتنے دن اور رہے گی؟ نمائش دے 12 تاریخ تک سی دے اگوں تو پتہ نہیں کو افسر کے بتا دیں تے کوئی کہہ نہیں سکتے جی 8 دن بڑھا دی ہے۔ ہاں یہ پھر اتوار تک چلے دی تے جو کل دودھی دی نمائش ہے یہ صرف اپنا لاہور واسطے سجائی جاندی، اس دی 11 مہینے محنت ہوندی، ایک ماہ پھول رہندا اس کا، صرف ایک ماہ پھول ایک ماہ پھول رہندا ٹوٹل گل داؤدی کی کتنی اقسام ہے؟ کہ اپنا 100 تو زیادہ ہے۔ اچھا مجھے میرے ساتھ آئے پھول، یہ والا دکھائیے گا۔ عارف صاحب یہ بتائیے گا یہ پھول کون سا ہے؟ یہ گل دودھی اس کو بٹن بولا جاتا ہے، بٹن۔ بٹن۔ اچھا اور یہ والا؟ اس کو میمنی بولا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ والا؟ یہ بھی اس کا چھوٹے کہتے وہ بٹن اس کو کہی جاتے ہیں، ساری گل دودھی ہے۔ اچھا پھولوں کا بادشاہ کون سا ہے؟ پھولوں کا بادشاہ گلاب ہے یا کوئی اور پھول ہے؟ پھولوں کا بادشاہ تو اس ٹائم گینڈا ہوئے ڈیلیا، ڈیلیا۔ کیوں ڈیلیا کا پھول ہوں بڑا، گلاب کا پھول ہوں چھوٹا، ایسا بنا ڈیلیا کو کہنا ہی بادشاہ کہنے۔ اچھا ٹوٹل کتنے مالی جو لک آفٹر کر رہے ہیں سارے؟ 120 مالی ہے ادھر، 120 مالی۔ آپ کو انعام ملا حکومت کی جانب سے؟ ابھی تک کوئی نہیں ملا، اگوں تو کہہ نہیں سکتے، جب مل جائے تھے۔ جی یہ آپ نے گفتگو سنی ہے جی، کیونکہ لاہوری خاص آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ آپ بیٹا بات کریں گے، آپ کہاں سے آئے ہو؟ شنگلے سے کہاں سے؟ سوات شنگلہ۔ شانگلہ سے جی۔ تو کیسی لگی نمائش؟ نمائش بہت اچھی ہے، خوبصورت۔ اچھا پہاڑوں میں بھی بڑے پھول لگتے ہیں، لاہور کے پھول اچھے لگے؟ یہ لاہور کے پھول اچھے ہیں، ادھر سے زیادہ اچھے؟ اچھا وہ صرف وہ برف والا جگہ ہے نا ادھر، وہ ٹھنڈ زیادہ ہے، ادھر تو لاہور سے نیچرلی خوبصورت ہے۔ میرے ساتھ فیملی بھی موجود ہے۔ السلام علیکم جی، بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں قصور سے آیا ہوں۔ اچھا اسپیشلی نمائش دیکھیں؟ ہاں جی نمائش کے لیے ہے۔ کیسی لگی نمائش؟ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، پھول بھی بہت اچھے لگے ہوئے ہیں۔ نمائش ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ جی آپ بھی ساتھ آئیے بیٹی، آپ بات کریں گے؟ آپ بات کریں گے؟ آپ ٹھیک ہے علی، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ علی۔ شہر میں اسموگ کی صورتحال پھر سے بگڑنے لگی، AQI 300 کو چھونے لگا۔ خشک سردی سے شہریوں کو پرہیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔
بالکل یہ صورتحال اس وقت بھی ہم لوگ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے علاقے میں موجود ہیں اور شہر لاہور کی اگر ہم بات کرتے چلے AQI ابھی بھی 300 کو ٹچ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ابھی بھی انہیلدی اس کو ریگارڈ کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کوشش کرے کہ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائیں, چشمے کا استعمال کریں, واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں اور پہناووں کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ کیونکہ خشک سردی چل رہی ہے تو خشک سردی کے اندر جو بیماریاں بہت افزائش پا لیتی ہیں تو وہ شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور صحت کو بہت خراب کرتی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کرتے چلیں شہر لاہور میں موسم کی تو موسم میں ہمیں ٹھنڈ ہی نظر آ رہی ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلے درجہ حرارت کم سے کم 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 21 ڈگری تک جانے کے امکانات ظاہر کیا جا رہا ہے. آئندہ 10 روز تک بھی جو ہے بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ اسموگ میں کوئی خاطر خواہ کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی نہ ہی نظر آئے گی. تو کوشش کریں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اسموگ سے بچاؤ کے تدابیر اختیار کریں. کوشش کریں بائک پہ ٹریول کرنے والے شہری جو ہیں ماسک کا استعمال یقینی بنائیں, چشمے کا استعمال یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ پانی کی انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں کیونکہ روز کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں شہری جو ہیں ہمیں ہسپتالوں کی طرف منتقل دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پھیپھڑوں کی اور سانس کے امراض جو ہے اسموگ سے جنم لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روز کی بنیاد پر ٹریفک والوں کی طرف سے بھی پراپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تاکہ جتنی بھی اسموکی وہیکلز ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور شہر کے اندر جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ان کو روکا جائے تاکہ اسموگ کے اندر جو ہے وہ مزید انپٹ نہ کی جائے اور اسموگ پر جو ہے ٹھیک ہے, زیادہ. بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.